عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، نعمتان دو نعمتیں مغبون گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، فیہما ان کے بارے میں کثیر من لوگوں کی اکثریت لوگوں کی بہت ساری اکثریت میں بہت ان دو کے بارے میں بہت زیادہ گھاٹے میں۔ وہ کون کون سی دو؟ صحت فراغ، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت بہت سارے لوگ نقصان اور خسارے سے جی یہ غبن کیا اپنی جو چیز ہے، عام طور پر یہ پینسل ہے نا، یہ پینی مثال کے طور پر روپے کی، تو یہ 10 روپے کی پینسل جو ہے اس کو میں کہا جاتا ہے غبن کے اور نقصان اٹھانا، کہ 10 پینسل تھی مارکیٹ میں، اس کا ریٹ اور 20 روپے کی تھی، لیکن میں اتنا گھٹ اور اتنا نقصان کروایا، میں نے یہ چیز بیچ دی، اس کو میں کہا جاتا ہے وہ نقصان۔ ٹھیک ہے، یہ 10 روپے کی پینسل تھی اور میں نے 50 روپے میں پہلے بیچا تھی، نقصان ہے، یا پھر یہ 10 روپے میں نے یہ 50 روپے میں کسی نے مجھ سے بیچ دی، اور غبن ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کم ریٹ پہ بیچ دینا جو کہ اس کا اثر تھا، زیادہ ریٹ لینا، اس کہا جاتا ہے غبن، کہ اس آدمی کو دھوکا ہو گیا، نقصان کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو یہ لفظ ہے انسان جو ہے نا، وہ ان دو نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ خسارے اور نقصان میں، ایک صحت کے بارے میں کہ جو مول بنتا ہے نا، قیمت بنتی ہے، وہ قیمت کر رہے، اور فراغت کی جو قیمت بنتی ہے نا، ہم فراغت کی وہ نعمت کا شکر نہیں کر رہے، نقصان، لیکن جو وہ نعمتیں چھین جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی بھر ہمیں ان تمام اپنی اللہ تعالیٰ میں رکھے، اور کی نعمت اللہ تعالیٰ ہم سے نہ چھینے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو جب انسان سے چھین صحت کی بجائے بیماری، فراغت کی کیفیت آ جاتی ہے، تب ان نعمتوں کی قدر کا پتہ، لہذا ان دو ہمیشہ انسان کو قدر کرنی چاہیے، صحت کی اور فراغت کی۔ اچھا جی، الرابع جی، عن رضی اللہ عنہما، عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث، ان النبی بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم، آپ قیام کیا کھڑے ہوا کرتے تھے، من اللیل، رات کو، یعنی رات کو آپ علیہ السلام قیام کیا کرتے تھے، راتوں کو کھڑے ہوا کرتے تھے، حتی فترہ، یہاں تک کہ پھٹ جاتے تھے، آپ کے دونوں پاؤں، اللہ اکبر۔ یار یہ ان کی عبادت کی بات ہو رہی ہے جن جو کہ خطا ہیں، اور جو دنیا اور آخرت میں ہمارے سردار ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، وہ ساری رات کھڑے رہتے، ان کے قدم میں ورم آ جاتا، قدم جو ہے وہ پھٹ جاتے تھے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں فقلت لہ، میں نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لما تصنع، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ھذا، یہ والا امر، یہ اتنا لمبا قیام آپ کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ یہ عمل، آپ یہ اتنی مشقت والا عمل کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وقد غفر اللہ، حالانکہ فرما دیا ہے آپ اللہ تعالیٰ نے، لکا، آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو آپ کی لغزشیں ہیں، آپ کی خطائیں جو کہ پہلے کی ہیں، وما تأخر، اور جو آئندہ آنے والے اور پچھلے خطائیں اور لغزشیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاف فرما دی، کیونکہ گناہ تو نبی کا ہوتا ہی نہیں نا، گناہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ذنب سے مراد کہ جو بشری طور پر جو لغزش ہو جاتی ہے یا اجتہادی معاملہ ہو جاتا ہے، تو سیدہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے خطائیں جو ہیں، اجتہادی خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور اتنی رات کو اتنی آپ مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا احب، کیا عائشہ، کیا میں پسند نہ کروں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ مجھے نعمتیں عطا کی ہے نا، صحت عطا کی ہے، فراغت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کا سردار بنایا، امام الانبیاء بنایا، ختم نبوت کا تاج میرے سر کے اوپر سجایا، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو شکریہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، شکریہ کے طور پر۔ اچھا جی، الخامس، پانچویں حدیث، عن عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، انہا، وہ سیدہ عائشہ، قالت، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا دخل العشر،
جب آخری اشرا رمضان کا آخری اشرا شروع ہو جاتا، آخری اشرا جب داخل ہو جاتا یعنی 20 روزے گزر جاتے اور 21ویں رات 21واں روزہ شروع ہونے والا ہوتا تو احیا اللیل، تو آپ ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی رات کو جاگ کر عبادت کرتے اور کھڑے ہوتے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے، ان کو بھی آپ عبادت کے لیے اٹھاتے، وجدہ خوب محنت کرتے، وشد المئزرا، اور مضبوطی کے ساتھ تہ بند باندھ لیتے۔ یہ ایک محاورہ عرب میں بولا جاتا تھا کہ جب انسان پختہ عزم کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کر لیتا تھا نا کہ میں یہ کام کرنا اور اس کو پورا کر کے چھوڑنا ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا تھا، اس محاورے میں کہا وشد المئزر، ہونا تو انہیں نا یعنی کہ تہ بند باندھ لیے، اب یہ کام مکمل کر کے چھوڑے گا، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال فرمایا، وشد المئزر، رسول اللہ اپنا تہ بند باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر کس لیتے اور ارادہ پختہ کر لیتے کہ اب جو ہے نا ان 10 دنوں کے اندر وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ خوب محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا آگے وہ حدیث کے اندر جو بات ہے انہیں کا معنی بیان کیا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے آ جائیں گی چھٹی حدیث، السادس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن القوی، قوی طاقتور، طاقت والا مومن، خیر وہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ اور زیادہ پہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کو بہترین اور پسندیدہ طاقتور مومن ہے، کس سے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، یعنی ایک بندہ میرے جیسا ہے نا کہ جو کہ کمزور ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور زیادہ مشقت والا کام نہیں کر سکتا، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو کہ قوت وانی، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، باری کا مشقت والا کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ جو طاقتور مومن ہے نا وہ زیادہ پیارا ہے، وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے، لیکن رسول اللہ نے آگے فرما دیا کل خیر، اور ہر ایک مومن کے اندر چاہے وہ کمزور ہو، طاقتور ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتری ہے، ہر اندر خیر ہی خیر ہے۔ آگے رسول اللہ کی نصیحت ہے جی، یہ نصیحتیں سے سننے والی ہیں اور عقیدے کو درست کر دے جو ہے نا نصیحتیں، رسول اللہ کی پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ احرص، خوب کوشش کر، خوب حرص کر، علی ما، اس چیز پر، ینفعک، جو کہ تجھے نفع دیتی ہے، یعنی جو نفع مند چیز ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے مکمل کوشش کر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں جی، یہ توکل کا جو آج ہمیں معنی بتایا جاتا ہے نا جی، بس لاتتے لات رکھ کے بیٹھ جاؤ، اوپر سے خود ہی کھانا آئے گا، خود ہی سارا کچھ ہوگا، اور توکل اس چیز کا نام، جبکہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز آپ کے لیے نفع مند ہے، کھانا، کپڑا، روٹی، مکان، اور یہ یعنی کہ دنیاوی نفع اور اخروی نفع، آخرت کا نفع بھی اس میں شامل ہے، کہ جو بھی ہمارے لیے نفع مند چیز ہو دنیا اور آخرت کے لیے، رسول اللہ جو کہ امام المتوکلین ہے، توکل کے سب سے بڑے امام ہیں، رسول اللہ کیا ہماری تربیت کر رہے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرو، خوب محنت کرو اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ دیکھیں جی دوسری نصیحت، یہ امام الانبیاء کی دعوت ہے۔ امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ مدد مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں جی یہاں پر رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، کسی بزرگ سے، کسی بابے سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی پیر سے بالکل بھی ان سے مدد نہیں مانگنی، نہ ان کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرو۔ تو یہ اس وجہ سے جی قرآن و حدیث کے قریب ہمیں نہیں آنے دیا جاتا کہ قرآن و حدیث پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں جس نے یہ حدیث پڑھ لی، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ نے توکل کا معنی بھی بیان کر دیا کہ جو نفع مند چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرو، اور مدد کا بھی اللہ، استعانت کا مسئلہ بھی رسول اللہ نے حل کر دیا، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ وَلَا تَعْجِزْ، اور ہمت نہ ہارنا، وَلَا تَعْجِزْ کا معنی ہمت نہ ہارنا، اور وَإِنْ أَصَابَكَ، اور اگر پہنچ جائے تجھے، شیئن کوئی نقصان،
کوئی نقصان یعنی کہ آپ نے کسی چیز کا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی لیکن آگے سے نقصان ہو گیا، کاروبار شروع کیا لیکن آگے سے نقصان ہو گیا، تو رسول اللہ فرماتے فلا تقل، تو آپ نے یہ نہیں کہنا لو انی فعلت کہ کاش میں ایسے کر لیتا، کانا کذا و کذا تو ایسے ایسے ہو جاتا، یعنی کہ کاش کہ میں دکان نہ کھولتا تو ایسے ہو جاتا، کاش کہ میں وہاں پر نہ جاتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب نقصان ہو جائے تو پھر یہ ایسے کر لیتا ہے، ویسے کر لیتا ہے، ایسے ہوتا، کاش ویسے ہوتا، اس طرح کے جملے اپنی زبان سے نہ نکالو، اس طرح کے جملے نہ کہا کرو۔ ولیکن لیکن قل آپ یہ کہا کرو کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی گھاٹا نقصان ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ، یہ اللہ نے میرے لیے تقدیر یہی مقرر کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ مجھے نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اللہ نے لکھا تھا کہ میرا کاروبار یہاں سے ختم ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فلاں ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، ان جملوں کے بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ایسے ہی لکھا تھا، وما شاء، اور جو اللہ نے چاہا، فعل، اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے آزمائش لکھی تھی، نقصان لکھا تو وہ نقصان میرے لیے ہو گیا۔ اگر رسول اللہ فرماتے فَإِنَّ، پس بے شک، لو، اگر مگر جو ہے کرنا نا، اگر ایسے ہوتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے، چونکہ چنانچہ تفتح عمل الشیطان، یہ کھول دیتا ہے شیطان کے عمل کو، شیطان کے دروازے کو، یعنی جب کوئی نقصان ہو جائے، دیکھیں جی کتنی خوبصورت ہے، ایک حدیث میں کتنے مسائل ہمیں رسول اللہ نے بتا دیے، ایک حدیث میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اگر مگر نہیں کرنا، اگر لیتا تو ایسا ہو جاتا ہے، اگر میں اس کو ادھار نہ دیتا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ہے، اگر مگر نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا جی قدر اللہ ما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میرے بارے میں یہی تھی، اللہ نے جو چاہ لیے وہ کر دیا اور مجھے آزمائش میں ڈال دیا، اب کی دعا کرنی، اب نہیں کرنی۔ اللہ اکبر جی۔ آج آگے جی ساتویں حدیث جی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجب نار، ڈانپ دیا گیا آگ کو، جہنم کو، بالشہوتی، من پسند چیزوں کے ساتھ، وحجبت الجنت، اور ڈگیا، حجبت، ڈانپ دیا گیا ہے جنت کو، بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ، یعنی کہ جنہ حدیث کا یہاں پر تھوڑا سا ٹکڑا ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، تفصیلی حدیث نا باقی حدیث کی کتابوں میں موجود، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا، سر میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی بنایا، جنت کو بنا کر نا اللہ تعالیٰ نے وزٹ کے لیے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو، کہ جبریل ذرا جا کر نا جنت کا وزٹ کر کے ہو، تو جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، بڑے خوبصورت محلات اور سونے اور چاندی کے اور ہیرو اور جواہرات کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سجایا ہوا جنت کو، آ کر کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا نا وہ اپنی کوشش کرے گا اس جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو آگے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، کہ نماز پڑھو گے جنت جاؤ گے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھو گے تب جنت ملے گی، روزے رکھو گے تب جنت ملے گی، اور صبح کو اٹھ کر اپنی نیند قربان کرو گے تو جنت ملے گی، یعنی کہ یہ جن کو انسان کی طبیعت ناپسند کرتی ہے، ان ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کور کر دیا، کہ یہ ان گھاٹیوں کو پار کرو گے تو جنت۔ تو پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اب مشکل ہو گیا، یا اللہ ہونے مشکل ہے، اب کوئی بندہ جنت میں چل، تو لہٰذا اب مشکل معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور جبریل علیہ السلام کو وزٹ پہ بھیجا، جاؤ جبریل دیکھ کر آؤ۔ علیہ السلام نے جہنم کی ہولناکی، دہشت ناکی کو اور خوفناکی کو دیکھا اور آ کر کہنے لگے یا اللہ کوئی بھی انسان جو اس جہنم کے بارے میں سنے گا نا وہ تو اپنی سڑ داڑ کی کوشش کرے گا، سڑ داڑ کی بازی لگا دے گا جنم بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پسندیدہ چیزیں، شہوات کی من پسند چیزوں کے ساتھ جہنم کو ڈانپ دیا، کہ چوری کرو گے اور کھاؤ گے، سود کھاؤ گے اور ڈاکے مارو گے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے لیے بڑی لذت کا باعث ہے، مزیدار اس کو دنیا میں لگتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈانپ دیا۔ اور جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اے مولا کریم نہیں کوئی بچتا، اب تو نہیں جہنم سے کوئی بچ سکے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہی وہ ہیں جو انسان کے اٹریکٹ، انسان کی من پسند چیزیں تو وہی ہیں جو آگے لگا دی گئی۔ تو اس لیے جی آپ اور میں یہاں پر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں نا مشکلات والی،
یہ مشکلات والی زندگی اس کی انتہا وہ جنت ہے انشاءاللہ. اور یہ جو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا یار، باہر کے ممالک والے کتنی لگژری لائف گزار رہے ہیں اور بڑی من پسند زندگی گزار رہے ہیں، بڑی مزیدار زندگی گزار رہے ہیں. ان من پسند چیزوں کی زندگی کے بعد جو انتہا ہے نا وہ جہنم. تو اس لیے اللہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جنت کو ناپسند چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم کو من پسند چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال ہی اتنا وافر اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حرام کی ہر قسم کی چاہت اور ہر قسم کی تمنا حرام کی اللہ تعالیٰ ہمارے دور کر دے. آمین ثم آمین. اچھا جی 18 منٹ ہو گئے جی. آخری حدیث یہ پڑھ کے ہم پھر بات کو ختم کرتے ہیں. آمین. 8ویں حدیث ان ابی عبداللہ ابو عبداللہ حذیفہ بن الجمان بن کے رازدار ان رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے راز آتے. تو یہ جو منافق جو ہے نا وہ ان کو پتہ تھے سارے کہ کون رسول اللہ کے لوگوں میں سے نا کون کون سے منافق ہیں، ان کو رسول اللہ نے ہوئے تھے. تو یہ رازدار رسول ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات لیلۃ ایک رات. ففتح البقرہ، اللہ اکبر. یہ حدیث دیکھیں جی، یہ حدیث پڑھ کے نا اس طرح کی حدیث پڑھ کے وہ انسان سمجھتا ہے یار یہ نبی کی یہ عبادت ہے تو اسی کتنے کھڑے ہیں، ہم یہاں ہم کس کھیت کی موری، اسی کیا کر رہے ہیں دنیا میں. تو کہتے ہیں جی ففتح البقرہ، رسول اللہ نے نماز کے اندر سورہ البقرہ شروع کر. تو حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا یرکع عند المئہ، یرکع رسول اللہ رکوع کر دیں گے عند المئہ 100 آیتوں کے اوپر، یعنی کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں پڑھیں گے اور 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع کر دیں گے. لیکن 100 آیتیں ہوں گی ثم مضى، رسول اللہ چلتے رہے. فقلت، تو میں نے اپنے دل میں کہا یصلی بہا، رسول اللہ ایسی البقرہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے فی رکعت، ایک رکعت، یعنی پوری ایک رکعت میں نا رسول اللہ سورہ البقرہ مکمل کر دیں گے. فمضى، رسول اللہ چلتے رہے. فقلت، میں نے کہا یرکع بہا، رسول اللہ ابھی رکوع کرتے ہیں، یعنی اس سورۃ البقرہ کے ساتھ ابھی رکوع کرتے ہیں. ثم افتتح النساء، تو رسول اللہ نے سورہ دیکھیں جی اب تو جو البقرہ کے بعد سورہ النساء شروع پاروں کے اوپر ہے، 2 پارے مکمل ہے، تیسرا پارا تقریباً آدھا ہونے کے قریب آتا ہے. سورہ البقرہ پڑھی پھر اس کے بعد سورہ النساء شروع کر لی. فقرأها، رسول اللہ نے سورہ النساء مکمل پڑھ دی. ثم افتتح آل عمران، پھر رسول اللہ نے شروع کر دی سورۃ آل عمران. فقرأها، آپ علیہ السلام نے سورہ آل عمران بھی پوری پڑھ دی. اچھا یہاں پر کیا ہے، پہلے سورہ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، سورہ النساء ہے. جب کیسے پڑھ رہے ہیں، پہلے سورہ البقرہ پھر سورہ النساء پڑھیے پھر سورہ پڑھیے. تو اس سے حدیث پتہ چلا ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تو اچھا عمل تو ہے ضروری کو، لیکن رسول اللہ نے بھی یہاں پر ترتیب تو بعد کے اندر لگی نا، لیکن ترتیب کو آگے پہ بالکل جنت ہے. یہاں پر ہم دیکھ لیں آگے دیکھیں یقرأ مترسلا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسل اور بغیر کسی وقت اس کو پڑھتے رہے تھے پڑھ لی. تو اذا مر بآیت، جب اسلام گزرتے کسی فی، اس میں تصویر ہوتا ہے، وحل اللہ تثبیت ہے، تو رسول اللہ اس کے اوپر تصویر کہتے ہیں. اور وَإِذَا مَرَّ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے کسی بڑی آیت سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آیت جس میں کسی سوال کا ذکر ہوتا ہے، تو سأل رسول اللہ، سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے. وَإِذَا مَرَّ، اور جب آپ گزرتے بِخُوذٍ، کسی پناہ والی آیت سے، یعنی پناہ مانگنی ہوتی تھی، تو تعوذ، رسول اللہ وہاں سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پناہ مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پارا کا یہ 3 صورتیں آپ نے ایک رکعت میں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا. فجعل رسول اللہ اس رکوع کے کیا دعا پڑھتے رہے، سبحان ربی العظیم، جو عام دعا ہم پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا رب جو کہ بہت بڑا ہے. تو کہتے ہیں فکان رکوعہ، رسول اللہ کا رکوع نحون، وہ برابر تھا من قیامہ، رسول اللہ کی قیام کے، یعنی کہ جتنا قیام فرمایا اتنا ہی لمبا پھر آپ نے رکوع بھی کیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ رب حمد، یعنی آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر. قام، پھر آپ کھڑے رہے قیاما طویلا، لمبے قیام کے ساتھ، یعنی رکوع کیا، رکوع کر کے پھر بعد آپ لمبا آپ نے فرمایا. قریبا مما، تقریبا مما رکع، جتنا آپ نے رکوع کیا تھا نا اتنا ہی آپ نے قیام کیا. ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا. فقال، سجدے میں فرمایا، سجدے میں دعا پڑھی سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو کہ بہت بلند ہے. تو کہتے ہیں فکان سجودہ، رسول اللہ کا سجدہ
قریبا من قیامہ، وہ قیام کے برابر تھا، تقریباً قیام کے برابر تھا، یعنی جتنا لمبا آپ قیام کیا اتنا لمبا پھر آپ کیا، اور جتنا لمبا آپ نے رکے اتنا ہی لمبا آپ نے شاتا، یعنی کہ یہ ساری نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کتنے کھڑے ہیں، نماز تو رسول پھر کسے کھاتے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجاہدہ نیکی کرنے کا شوق اور برائی سے بچنے کا مادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ سبحان